السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبدالفتاح ہے۔ آپ سب کو سیرت النبی سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دل میں گزشتہ 1 سال سے ایک خواہش تھی کہ میں آپ سب کو ایک ایسا تحفہ پیش کروں جو دنیا کی ہر نعمت سے قیمتی ہو، اور وہ تحفہ ہے ہمارے آقا، ہمارے محسن، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ۔ یہ کوئی عام سیریز نہیں ہوگی، بلکہ ہم مل کر 63 برس پر مشتمل اس عظیم زندگی کا سفر کریں گے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کیسا تھا، وہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے، ان کے عقائد، رسم و رواج، تجارت، اخلاق اور معاشرے کا کیا حال تھا۔ اس سیریز میں ہم صرف واقعات نہیں سنیں گے، بلکہ اس دور کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم مکہ کی گلیوں میں چلیں گے، مدینہ کی فضاؤں کو محسوس کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سیریز کی ہر قسط آخر تک سنیے، اپنے دوستوں کو بھی پہنچائیے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے، کیونکہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل راستہ ہے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل عرب کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی حالت کیا تھی۔ پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کا معاشرہ مذہبی اعتبار سے بت پرستی، شرک اور توہم پرستی کا شکار تھا۔ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں، درختوں اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس دور کو عربی میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عربوں کی اکثریت بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حبل، لات، عزا، منات بڑے بڑے بت ہوتے تھے۔ لوگ انہیں خدا اور انسان کے درمیان واسطہ سمجھتے تھے۔ توہم پرستی، معاشرے میں جادو ٹونے، شگون بد اور بدروحوں پر یقین رکھنا عام ہوتا تھا۔ لیکن چند لوگ ہوتے تھے جو کہ حنیف ہوتے تھے، جیسے ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو۔ یہ لوگ بت پرستی سے بیزار تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص توحید کے دین پر قائم تھے، جنہیں حنیف کہا جاتا تھا۔ یمن، مدینہ اور خیبر میں یہودی آباد تھے، اور نجران اور شام کے قریب مسیحی لوگ بھی موجود تھے، لیکن ان کے عقائد میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ لیکن عرب میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاعہ کے سردار عامر بن لحی کے ذریعے ہوا، جسے تاریخی روایات کے مطابق 3 صدی عیسوی کے آس پاس کا زمانہ مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد طویل عرصے تک اہل عرب دین توحید پر قائم رہے، لیکن عامر بن لحی نے اس خالص دین کو بدل دیا۔ لحی اپنے قبیلے کا ایک معزز اور ظاہری طور پر نیک شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہ کسی کام سے ملک شام گیا، جو اس وقت انبیاء کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کا مرکز مانی جاتی تھی۔ وہاں اس نے لوگوں کو یعنی امالیق کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، اور یہ امالیق ایک قدیم قوم تھی۔ عرب مورخین کے مطابق امالیق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل سے تھے، اور ان کے جد امجد کا نام امالیق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح
یا اس سے ملتے جلتے نسب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جب لوحی نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بت ہمارے لیے بارش برساتے ہیں، دشمنوں پر فتح دلاتے ہیں۔ تو عمرو نے اس عمل کو برحق جانا، اسے پسند آیا، اور وہاں سے ہبل نامی ایک بڑا بت اپنے ساتھ مکہ لے آیا۔ اس نے اس بت کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی کے بعد اس نے عربوں میں بت پرستی کو فروغ دیا اور مختلف قبائل میں بتوں کی عبادت عام ہونے لگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے عربوں کی اکثریت بتوں کی عبادت کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ کعبہ میں متعدد بت رکھے گئے تھے جن کے نام کچھ اس طرح ہیں: ہبل، لات، عزا اور منات۔ یہ بڑے بڑے مشہور بت ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانتے تھے، لیکن عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ بتوں کو اللہ کی ہاں سفارشی سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کے اندر توہم پرستی، فال گیری، نجومیوں اور کاہنوں سے رجوع عام تھا۔ مختلف قسم کے وہم اور غیر شرعی رسمیں رائج تھی۔ بعض علاقوں میں یہودی اور مسیحی آباد تھے، کچھ لوگ مجوسی عقائد سے بھی متاثر تھے، لیکن چند افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید پر قائم تھے اور بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ اور قبیلہ یعنی ٹریبل سسٹم، قبائلی ایک نظام ان کے ہاں رائج تھا، اور قبیلہ ہی انسان کی شناخت اور حفاظت کا ذریعہ تھا۔ قبائلی عصبیت بہت شدید تھی، خون ریزی اور جنگیں، معمولی باتوں پر سال ہا سال جنگیں جاری رہتی تھی۔ انتقام اور بدلہ لینے کا رواج عام تھا۔ عورتوں کی حالت بہت کمزور تھی، عورتوں کو عموماً کم تر سمجھا جاتا تھا۔ بعض قبائل میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم موجود تھی۔ شراب نوشی اور جوا اور دیگر برائیاں اس معاشرے میں عام تھی۔ غلاموں کے ساتھ اکثر سخت سلوک کیا جاتا تھا، اور غلاموں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر اچھی صفات بھی موجود تھی۔ بعض لوگوں کے اندر اگرچہ بت پرستی اور بہت ساری خرابیاں موجود تھی، لیکن انہی عربوں میں بعض قابل تعریف صفات بھی پائی جاتی تھی، جیسا کہ مہمان نوازی، بہادری، سخاوت، وعدے کی پاسداری، فصاحت و بلاغت، عزت نفس۔ یہ چیزیں بھی عموماً لوگوں کے اندر موجود تھی۔ اور پھر جب یہی لوگ نبی علیہ السلام کی تربیت نبوی کے زیر سایہ آئے تو تاریخ نے ایک عظیم انقلاب دیکھا۔ کل کے یہی عام انسان ایمان، تقوی، اخلاص اور قربانی کے ایسے پیکر بنے کہ دنیا انہیں آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ کردار کے ایسے غازی بن گئے جنہوں نے نہ صرف اپنے معاشرے کو بدلا بلکہ انسانیت کی تاریخ کا رخ بھی موڑ دیا۔ تو آج کی نشست میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب کی دینی اور معاشرتی حالت کا جائزہ لیا، اور امید ہے کہ اس گفتگو سے اس دور کے حالات کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی۔ یہیں پر آج کی قسط اختتام پذیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید اہم واقعات اور حقائق پر مبنی گفتگو کریں گے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔